عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ہے ایسا کھانا نبی کا۔ یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اپنی امت کو اپنے خدا سے، اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت۔ پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ کیوں نہ پھر میری سانسوں سے آئے عرض طیبہ کی مٹی کی خوشبو، میری دھڑکن میں ہیں ان کی یادیں، میرا دل ہے ٹھکانہ نبی کا۔ چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ اللہ اللہ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا، ہے یہ زاہد کی یا رب دعا بس، جب قیامت کے دن کی ہو گرمی، ہے یہ زاہد کی یا رب دعا بس، جب قیامت کے دن کی ہو گرمی، لکھ دے قسمت میں میری بھی یا رب، جام کوثر پلانا نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حضرات، رات کے تقریباً 2:30 بجنے والے ہیں، اور میں کیا بولوں، یہ وقت ایسا ہے کہ مقرر کو تقریر کرنے سے زیادہ سامنے بیٹھی ہوئی پبلک کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کی نیند کا اثر ختم کیا جائے، مقرر کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے۔ اس لیے میری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلسوں میں بہترین ٹائم تقریر کرنے کا 11 سے 12 کے بیچ میں تقریر کا موقع ملے تو مقرر اپنے موضوع پر بات اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ مگر سیمانچل کے جلسے ہم جانتے ہیں فجر کی اذان تک عام طور سے چلتے ہیں، اور پردھان وقتہ کو عام طور سے بالکل آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے، اور جلسے والوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پہلے دے دیں گے تو پبلک چلی جائے۔ اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، رات کو 2 بجے 2:30 بجے میں آیا، سامنے
10-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ جا چکے ہیں۔ پہلے کا زمانہ الگ تھا، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، سادھن نہیں تھے۔ اب 95% لوگوں کے پاس اپنی سواریاں ہیں، اپنے سادھن ہیں، اپنی بائک ہے۔ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اب دھیرے دھیرے پروگرام کا مزاج آپ 12 بجے تک کا بنائیے۔ رات بھر تقریر سنانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی بہت خاص فائدہ ہے۔ بہرحال 2:30 بجے کے حساب سے ابھی بھی جتنے لوگ پنڈال کے نیچے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے تھاک بین تو ہم ہی بول دو، تھاک بین کہ نہ تھاک بین انشاءاللہ، آپ نے تھاک بین تو ہم ہی بول دو انشاءاللہ۔ اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں تو پھر ہم اجازت لے لیں گے، اور آخر میں کچھ سوالات اگر آپ کی طرف سے آئیں تو انشاءاللہ ان کا جواب بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے یوٹیوبر لوگوں نے کیمرے لگا کے رکھے ہیں، ان کا مقصد ہے ریکارڈنگ کرنا۔ یہ جتنے مدھو مکھی کی طرح مائک کے آس پاس یہ جو مائک لگے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہے میری آواز کو ریکارڈ کرنا۔ اب یہ مائک لگا ہو، کیمرہ لگا ہو، اور یوٹیوبر صاحب بیچارے وہ کیمرہ آن کرنا بھول جائیں، اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے کہ صاحب مولانا صاحب کی تقریر چل رہی ہے اور ہماری موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی میں تقریر کر کے نکلا تو اب وہ شیرشاہ آبادی میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے، ہس سالہ بول دیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ شیرشاہ آبادی لوگ اگر ہس سالہ بول دیے تو پھر بات ختم ہو گئی، وہاں سے معاملہ سارا ختم۔ تو اب یہ مقصد جو ہے ریکارڈنگ کا، اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو یہ محنت بیکار ہے۔ مائک کا مقصد آپ تک آواز کو پہنچانا ہے۔ مائک اگر یہ مقصد پورا نہ کرے تو مائک والے کو پیسہ ہی نہ دیا جائے۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف آور لائف؟ ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر قرآن کے 27ویں پارے میں اس سوال کا جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ کیسے پہلے انس کی پہلے جن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنات اور اے انسانوں، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اور کھول دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندو ہم نے تمہارے جیون اور مرتیو کا جو نظام بنایا، تمہاری زندگی اور موت کا جو سسٹم بنایا، اس لیے بنایا ہم تمہاری پریچھا لینا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں نا اپنے جانوروں کی، تو قربانی کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، دعا میں ہم ایک بات کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتے ہیں،
اللہ سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنی شہرت اور عزت سے کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کا درجہ دوسروں کو دینے لگتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایک مومن، ایک ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے دین سے پلٹ جائیں گے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم پھر جاؤ گے ہم بدل کے دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا یحب